بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے نظام عدل کو، کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ کس طرح سے ایک جو غریب آدمی ہے، مظلوم ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور امیر کے آگے بچ جاتا ہے ہمارا نظام عدل۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہ ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جج کی بیوی کا، جس میں اس کی بیوی کا نام غالباً سمیہ اس طرح سے ہے، اس عاصم۔ تو اس کا جو کیس چل رہا تھا، اس میں جو جج صاحب کی بیوی ہے، میں نے ویسے اپنے تھمب نیل پہ لکھا ہے کہ جج کی بیوی جو ہے وہ میکسیمم 20 دن تک رہے گی، لیکن اب کیونکہ جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 20 دن بھی نہیں رہنا اس نے، ہو سکتا ہے اس کی ضمانت آج ہی ہو جائے۔ اگر آج نہیں ہوتی ضمانت تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دن تک وہ ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرے گی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں جو اس کی بیل نہ لگے، تو اس کو بیل مل جائے گی۔ تو یہ ویسے اگر میں بات کروں، میں کیونکہ وکیل ہوں تو میں نے دونوں سائڈوں کا موقف پیش کرنا ہوتا ہے، تو جج کی بیوی کا موقف سننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا، اس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، اس کو جسمانی ریمانڈ کے لیے بار بار اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ملزم کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہنی ٹارچر کی تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ذہنی ٹارچر کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ کسی کو پریشان کرنا اس کو ذہنی ٹارچر کہیں گے، یا اگر جسمانی ٹارچر کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ذہنی ٹارچر کی تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جج صاحب کی جو بیوی ہے اہلیہ ہے، ان کا یہ شکوہ ہے کہ میں اس کو، جو رضوانہ ہے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، کہتی ہے کہ میں اس کو ذرا سمجھاتی تھی، وہ مٹی کھاتی تھی، میں اس کو ڈانٹتی تھی، تو اس کے باوجود انہوں نے میرا جو ہے وہ خبر باہر آئی اور میرا بدترین میڈیا ٹرائل کیا گیا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ جج صاحب کی بیوی کا بیان ہے۔ ویسے اس کی بات سے میں اس حد تک اتفاق کروں گا کہ جب تک کیس کے پورے فیکٹس نہیں آتے تو آپ کسی کے اوپر اس طرح بحث نہیں کرنی چاہیے، سوشل میڈیا کو خاص طور پر، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب ایک خبر وائرل ہو جاتی ہے تو وہ پھر پھیل جاتی ہے۔ وہ ہمارے جو پاکستان کے عوام ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ بھئی اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ایک اور چیز میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جج کی بیوی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ تحقیقات کرتے ہو، کچھ نہ کچھ آپ اسے فزیکل کسٹڈی اس کی حاصل کرتے ہو انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن یہاں پر جو جج صاحب کی محترمہ ہے ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا ان کا۔ یہاں ہم نے دیکھا یاسمین راشد کا، یہ جو باقی ہماری خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا تھا 10 دن کا، لیکن یہ جج صاحب کی جو محترمہ ہے ان کا جسمانی ریمانڈ 1 دن کا بھی منظور نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہماری جو جج صاحب ہے محترمہ شائستہ کنڈی صاحبہ، وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک عورت کا جسمانی ریمانڈ لے کر کیا کرنا ہے؟ تو بھائی محترمہ آپ بتا دیں پھر جو باقی عورتیں ہیں جن کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، پھر ان کا بھی ریمانڈ نہ لیا کریں آپ۔ اگر آپ نے جج کی بیوی کا ریمانڈ نہیں دینا تو آپ پھر اپنے فیصلے میں لکھیں نا کہ بھئی یہ وجوہات ہے، میں اسی وجہ سے جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہی۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور عورت کا جسمانی ریمانڈ آپ نہیں لے سکتے۔ جسمانی ریمانڈ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کا یہ کنسیپٹ بہت ہی غلط ہے کہ جس میں تشدد ہوتا ہے۔ تشدد نہیں ہوتا، ہمارا آئین جو ہے وہ ہمارے تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ جسمانی ریمانڈ سے سمپل مراد یہ کہ فزیکل کسٹڈی، جو بندے کا جسم ہوتا ہے، اس کی جو فزیکل باڈی ہوتی ہے وہ حوالے کی جاتی ہے پولیس کے، کہ پولیس اس کو تھانے میں رکھ سکے، اور اس کے بعد جب اس کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو اس کو تھانے سے جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری عوام کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھانہ ہی جیل ہوتا ہے۔ تھانہ ایک الگ چیز ہے، جیل ایک الگ چیز ہے۔ جب تک ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہوتا ہے وہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، تھانے میں ہوتا ہے، یا اے این ایف ہے تو اے این ایف کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگا، لیکن جب جو ہی اس کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوگا وہ جیل چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے ہمارے قانون کا، جو کہ تمام جو ملزمان ہیں وہ اس سے گزرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہمارے جج صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھی خاتون ہے تو ان کو شاید ہو سکتا ہے ترس آ گیا ہو خاتون کو دیکھ کر کے بھی خاتون کو جسمانی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ اس کیس میں میرٹ سے، اگر اس کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تو میرے خیال میں تو جو جوڈیشلی طور پر تو اس کا کیس بہت ہی کمزور ہے اور اس کی ضمانت آج ہی ہو جائے گی۔ اگر آج نہ ہوئی تو ہائی کورٹ سے کچھ دن تک اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نظام عدل کی ٹوٹل کہانی ہے کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا۔ کوئی ہائی پروفائل کیس آ جائے تو وہ کیس بھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لٹکتا رہے گا، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اب یہ کیس کچھ دن تک ابھی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، کچھ دن تک یہ کیس میڈیا بھی بھول جائے گا، اس کے بعد یہ کیس جو ہے، بلکہ جج صاحب کی جو محترمہ ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرے گی اور وہ کیس ہی خود خارج ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے پارٹیوں کا۔ تو یہ ہماری ٹوٹل کہانی ہے ہمارے نظام عدل کی، اور اس میں جو انصاف ہے، انصاف کی امید، انصاف حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کوئی قسمت والا ہوتا ہے جس کو انصاف مل جاتا ہے۔ تو ناظرین، مجھے میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔